او بھائی یہ وسیلہ نہیں، ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ کفن کے اوپر کلمہ بھی نہ لکھو، یہ وسیلہ نہیں۔ پس مردن جو فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے عشق مصطفیٰ نکلا۔ اب ہمارے پاس وہ جبہ تو ہے نہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت محذورہ رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ پہلے مؤذن ہے۔ مؤذن ہم نے ایک جمعے میں ان کا ذکر بھی کیا تھا کہ یہ مؤذن تھے۔ ان کے بال اتنے لمبے تھے کہ بیٹھتے تھے نا تو زانوں کے نیچے آ جاتے تھے، اتنے لمبے بال تھے۔ شریعت میں کانوں تک یا کندھوں تک بال رکھنا جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ تو کٹواتا نہیں؟ آپ کہنے لگے نہیں کٹوانے۔ کیوں نہیں کٹوانے؟ آپ کہنے لگے قبر میں لے کے جانے ہیں، قبر میں لے کے جانے ہیں۔ کیوں لے کے جانے ہیں؟ ایک دفعہ نا میرے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے پیار دیا تھا میرے بالوں میں۔ محبوب کریم نے ہاتھ رکھا تھا میرے بالوں میں، اس وقت سے میں نے کٹوائے ہی نہیں۔ حضور کا دستِ شفقت لگا میرے بالوں میں، اس کے بعد میں نے بال کٹوائے ہی نہیں۔ قبر میں لے کے جانے، ان بالوں کے توسل سے رب مجھے، میرے اعمال پر مجھے بھروسہ نہیں ہے، ان بالوں کے توسل سے اگر جنت ملے تو ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے کچھ ناخن مبارک تھے میرے پاس، ڈبی میں نے بند کیے ہوئے تھے۔ میں نے بچوں کو وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں نا یہ ڈبی میرے کفن میں رکھ دینا۔ ابا جی کیوں رکھ دینا؟ مجھے میرے اعمال پر بھروسہ نہیں، اگر اللہ نے مجھے بخشا تو انہی ناخنوں کی برکت سے بخشے گا۔ اور بھائی یہ وسیلہ نہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ حضور کا وسیلہ نہ دینا۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عتیق یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، جنگ احد میں ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی تھی تو حضور نے اپنے لواب لگا کر جوڑ دی۔ ایک تو یہ شرف ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرگ وصال قریب تھا تو اپنے بچوں سے کہنے لگے پتر یہ عصا ہے، یہ ڈنڈا ہے، اس کو میرے ساتھ دفن کرنا ہے، میرے ساتھ قبر میں رکھنا ہے۔ ابا جی کبھی سنا تو نہیں کسی نے ڈنڈا بھی رکھا ہو، کسی نے عصا بھی ساتھ دفن کیا ہو، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہو؟ آپ فرمانے لگے یہ میرے نبی نے مجھے دیا تھا، یہ میرے نبی نے مجھے دیا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ کے ڈنڈے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پھینکیں اور وہ اژدہا باندھے، اس میں اللہ تعالیٰ کے نورانیت کے جلوے ہیں، تو جو ڈنڈا میرے نبی نے عطا کیا ہو۔ تو آپ فرمانے لگے مجھے میری نمازوں پہ بھروسہ نہیں، اگر اللہ نے مجھے بخشا تو اس ڈنڈے کی برکت سے صحابہ کا عقیدہ تو کچھ اور انداز میں تھا۔ آج ہمیں ایک پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ نبی کا وسیلہ نہ دینا، کمال کرتے ہو۔ یہاں پہ دیکھو نا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، آپ کا وصال ہوا تو حضور فرمانے لگے جب غسل دے لو تو مجھ سے مشورہ کر لینا۔ اسی طرح سے آپ نے جبہ اتار کے دیا کہ میری بیٹی کو چٹے رنگ کا کفن نہیں دینا، میری بیٹی کو میرے جبے میں کفن عطا کرنا ہے۔ اسی طرح سے حضور نے کرم نوازیاں کی، اسی طرح سے۔ اور اس کے بعد حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک ڈبی تھی تو بچوں سے کہا کہ جب میں مروں، جب میرا وصال ہو جائے تو اس ڈبی کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ ابا جی اس ڈبی میں کیا ہے؟ ڈبی کھولی تو حضور کے منہ مبارک تھے، حضور کے بال مبارک تھے، اور پہلے کہہ رہے تھے کہ اس ڈبی کو میرے کفن میں رکھنا، اور پھر بال مبارک کہہ کر چوم کر آنکھوں سے لگا کر کہنے لگے جب میرا وصال ہو تو ان منہ مبارک کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ ارے بھائی ساری زندگی حضور کی تعریفیں کی، حضور کی احادیث پڑھ پڑھ کے سنائی لوگوں کو، اور جب میں مروں تو یہ منہ مبارک میرے زبان کے نیچے رکھ دینا، اس کی برکت سے رب مجھے جنت عطا کرے گا۔ جن کو بڑا مان ہے نا اپنی نمازوں پہ، پتہ نہیں ان کا وہ کیا حال ہونا ہے۔ رب تعالیٰ تو فرماتا ہے نا، رب تعالیٰ تو